السلام علیکم پیارے ناظرین ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشیل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، میرے وہ تمام احباب، دوست اور پاکستانی جو اوورسیز میں رہتے ہیں، مطلب وہ یورپ میں ہیں، نارتھ امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں یا مڈل ایسٹ وغیرہ میں، جدھر بھی پاکستانی رہتے ہیں، وہ بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جب وہ فلائٹ بکنگ کرتے ہیں پاکستان کے لیے یا کہیں ویکیشنز کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے فیملی کے ساتھ کوئی بکنگ کرواتے ہیں، تو ہمیشہ ایک ٹریول ایجنٹ کے پاس یا کسی ایجنسی کے پاس جاتے ہیں، ٹریول ایجنسی کے پاس، تو وہ ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، انہیں ادھر سے ایک ڈیل ملتا ہے جسے کہتے ہیں لاسٹ منٹ ڈیل، یا اسے لاسٹ منٹ فلائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لاسٹ منٹ ڈیل جو ہوتی ہے نا، یہ دراصل وہ سیٹیں ہوتی ہیں جو فلائٹ جانے سے 3 دن پہلے تک جو ہے ایئر لائن سیل نہیں کر پاتی، تو ان کے پاس وہ سیٹیں پڑی ہوتی ہیں، تو پھر ان سیٹوں کو وہ عام پرائز سے سم ٹائم آپ یقین کریں کہ 70-80% لو قیمت پہ بھی وہ بیچ دیتے ہیں کہ جانا تو ہے، تو یہ سیٹیں خالی جائیں گی تو اس کا نقصان ہوگا ایئر لائن کو، کم از کم اخراجات میں اس میں کمی آ سکتی ہے، واٹ ایور جو بھی ان کا مدعا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کی ہر ایئر لائن جو ماس وائے پی آئی اے کے، کیونکہ پی آئی اے خالی لے جاتی ہے طیارے اپنے، پچھلے دنوں بھی 5 طیاروں کی بات چلی تھی کہ وہ خالی گئے، خالی آئے، اور 2-3 مسافر لے کے، تو وہ اکثر ایئر لائنیں یہ کرتی ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پہ جس پہ بھی وہ گاہک پھنسے اس پہ پھنسا کے تو وہ لے جاتی ہیں۔ تو اب یہ ساری مثال سنانے کا آپ کو آج میرا مقصد کیوں تھا کہ آپ کے گوش یہ بات کر سکوں کہ پاکستان میں بھی اس وقت، جب تک یہ میں ولاگ کر رہا ہوں، آج پاکستان میں 28 ہو گیا ہے، اور اس حساب سے ابھی تک ڈیل جو آن ہے، یعنی کہ سگنل، وہ جو سبز سگنل، گرین لائٹ ابھی تک آن ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈیل چل رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ یہ ڈیل تھی تو پھر اتنا اس پہ بات کرنے کی کہیں بھی ہو سکتی تھی، بیٹھ کے جلدی ان میں کیا نیت ہے، ان میں فارم 45 فارم 47 پچھلے الیکشن مار کٹائی، اپنی مرضی کے کیئر ٹیکر لگانا اور سارا کچھ ہوا، پھر اس کے باوجود بھی یہ ہار گئے، تو اس کے باوجود بھی، ہارنے کے باوجود بھی پھر ان کو اقتدار کی سنگھاسن پہ بٹھا دیا گیا۔ تو پھر یہ ڈیل پہ ان کے اندر تو آلریڈی ایک ڈیل ہو چکی ہے، لیکن کیا جس طرح نکاح پہ نکاح کئی لوگ کر لیتے ہیں، اب ان کو بھی ڈیل پہ ڈیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بے شک جیسا بھی ہے، احتساب تو پہلے پاناما والا بھی ہو گیا تھا، پاناما سے پہلے بھی احتساب ہوتے رہے پاکستان کے اندر، لیکن یہ ان احتساب کے لیے یہ اب کسی احتساب میں جانے کو تیار نہیں، اور جتنا ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ صدر مملکت نے بھی استثنا مانگ لیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی استثنا مانگ لیا، اور یہ سارے استثناؤں کے چکر میں یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی ایسا کام کریں جس میں ان کے کسی قسم کی کوئی خجلت نہ ہو، کہ کسی قسم کی ان کو شرمندگی، یا یہ نہ ہو کہ یار ہم یہ کر لیتے تو وہ ایسے ہو جانا تھا۔ اب ہر بندہ محتاط ہے، میں آپ کو بتاؤں، ڈیل لینے والا بھی، ڈیل دینے والا بھی، اور پیکج لینے والا بھی، پیکج بیچنے والا بھی، اور پیکج آفر کرنے والا بھی، یہ تینوں لوگ پریشان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عین وقت پہ بنا کسی پیشگی منصوبے کے، بنا کسی پیشگی اطلاع کیے، حتیٰ کہ جو ملٹری سیکٹری ہوتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، اس کا مطلب ایک، یا اے ڈی سی ہوتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اس تک کو یہ خبر نہیں ہونے دی، اور شہباز شریف صاحب جناب بحرین اور ایمریٹس کے دورے پہ نکل گئے،
اور بڑی بڑی ڈیلوں کا وہ کہہ کے، تو وہ کون سی ایسی ڈیلیں تھیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ بوئے آئی جنج تے وینو کوڑی دے کن، یعنی برات گھر پہ پہنچی ہوئی ہے اور آپ کڑی میں کے کانوں میں بالیاں ڈالنے کے لیے ابھی اس کے کان چھدوا رہے ہو۔ تو یہ ایک کون سا ایسا کام تھا کہ یہ گھر میں اتنے سخت حالات ہیں، اتنے سخت معاملات ہیں، کون سا ایسا وہ ان کے ساتھ تجارتی، دفاعی اور پتہ نہیں کیا کیا معاہدے جو آپ بعد میں نہیں کر سکتے تھے، پہلے بیچارے سید پاک ہیں، حافظ صاحب ہیں، اور آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ ان کو آپ کھڑا کر کے لائن میں قطار میں، ان کو بیچارے کے رات نیند ہی نہیں آ رہی کہ میرا تو 5 سال ایکسٹینشن کے بھی داؤ پہ لگے ہوئے ہیں میرا، اور پھر مجھے یہاں سے گھر بھی کوئی جانے دے گا کہ نہیں جانے دے گا، کہ رستے میں ہی احتساب، کیونکہ جب یہ کرسی پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی جو کیا ہے صرف ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ بھی جو اس وقت جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہو رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، اور دونوں پارٹیوں کو ہی اپنے کرتوتوں، بلکہ تینوں پارٹیوں اس گیم میں ہی جو 3 بڑی میجر شراکت داری ہے جن کی، یعنی زرداری صاحب، شریف برادران اور یہ صاحب سادات، ان تینوں کا اس میں ایک کولیشن ہے، ایک مشترکہ ان کا مفاد پنہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ بحرین چلے گئے، امارات کے دور پہ چلے گئے، اور آنا بھی 29 کو ہے۔ آج تک جب تک میں یہ ولاگ کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس ولاگ کے پوسٹ ہونے تک، آپ کو ملنے تک یہ کیا خبر آئے گی، لیکن ابھی اس میں چند گھنٹے باقی ہیں، تو اس لیے میں یہ تصور کر سکتا ہوں، میں یہ خیال کر سکتا ہوں کہ شاید ڈیل تو ہو جانی ہے، کیونکہ ڈیل کے علاوہ چارہ کو نہیں ہے۔ یہ ایک میرا مطلب اپنا تجزیہ ہے، کیونکہ اگر نہ ہوئی ڈیل تو پھر اس کا مقصد ہے کہ میاں صاحب کا چھوٹے بھائی کو ادھر وزیر اعظم کو بھیج کے بحرین ایمریٹس کی طرف، اور خود پیچھے سے اتنا بڑا بیان داغ دینا، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ داغ دینی، یکدم ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے والی بات ہے، اور پھر ایسا بیان داغ دینا کہ ہمیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان وہ چل رہا ہے کہ فلاں ججز کو بھی، فلاں جو ہیں وہ ان کو بھی آپ احتساب کرو، جرنیلوں اور ججز کا جو آپ کے سابقہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اب یہ حافظ صاحب کے لیے بھی یہ بات کوئی اتنا ایزی نہیں ہے۔ وہ ایک اور مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھاواں تے کوڑی ہواں، چھڈاں تے لاج لگے، کہ اب وہ نہ تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ انہیں لاج لگنے کا، انہیں اس کا تانا ملنے کا ڈر ہے، اور نہ اسے وہ کھا سکتے ہیں، نہ اسے اپنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو کھانے سے، اپنانے سے ان کے کوڑے ہونے کا، ان کو بیماری ان کے لیے خطرناک ہے۔ تو اب دونوں صورتوں میں وہ صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ان کو بھی کوئی جرت مندانہ قسم کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو جرتیں تو ویسے آ بھی جاتی ہیں جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس جگہ پہ اب ان کے پاس جرت کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں، کیونکہ اگے موت ہے، پیچھے کھائی ہے، تو پھر بندے نے جانا کدھر ہے؟ اب بندے کو جرت ہی کرنی پڑنی ہے، اور وہ اس حالات میں وہ حافظ صاحب نے بھی جرت ہی کرنی ہے۔ اور مجھے مصمم یقین ہے، میرا پکا یہ یقین ہے کہ حافظ صاحب جرت کر جائیں گے، اور کوئی ایسا سٹیپ لے کے یہ بات فی الحال مان جائیں گے شریف برادران کی اور زرداری صاحب کی، کیونکہ ان کے ماننے کے علاوہ، یہ بات کو ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اگلے چند گھنٹے جو ہیں پاکستان کی سیاست میں، ملک کی سیاست میں ایک بے انتہا اور ایک تجسس اور ایک ایسا ایڈونچر ہونے جا رہا ہے جس کے انجام کا آپ کو، مجھے، ہم سب کو پہلے سے ہی خبر ہے۔ لیکن پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ
ان کی گفت فیصلہ کو جو آپ اس کو حیا بخشے اللہ پاک، ان کو کوئی عقل دے، ویسے تو عقل والی کو بات نظر نہیں آتی۔ تو ویورز، اب بات آتے ہیں آج کی اس دوسری ہم سٹوری کی طرف۔ تو وہ سٹوری یہ ہے کہ جناب، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے کون پاکستانی نہیں واقف؟ ان کی خدمات، ان کی جمہوریت کے لیے خدمات، ان کی پاکستان کے لیے خدمات اور ان کی شہادت اس بات کا غماز ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی، اور ان کی شہادت ایک بے ایمانہ قتل تھا، جس کو بعد میں پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدالتوں نے تسلیم کیا، اور یہ بہت ثبوت کی کہ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ قتل تھا، لامحالہ یہ قتل تھا۔ تو جب ان کو پھانسی ان کی بات چل رہی تھی، جج محاکمت پہ اتر آئے تھے، ضیاء الحق صاحب کسی طریقے بھی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے اے ڈی سی سے جو اس وقت تھے، ان سے یہ بات کرتے ہوئے جو ہمارے عزیز ہیں، میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہہ دیا تھا کہ قبر ایک ہے اور کینڈیڈیٹ دو ہیں، امیدوار دو ہیں، اب کسی ایک نے جانا ہے، یا بھٹو جائے گا یا میں جاؤں گا، تو میں تو نہیں جاؤں گا، یہ بھٹو جائے گا اس میں۔ تو اس چیز کو نوٹ کرتے ہوئے اب یہ اس بات پہ کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے، کسی قسم کے اس میں کوئی باقی شک و شبہ کی بات باقی نہیں رہ گئی۔ تو وہ جناب یہ ہوا کہ اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیس چلے، یہ ہوا وہ ہوا، اور عالمی رہنماؤں نے، عالمی عدالتوں نے، عالمی عدالت انصاف اور سب نے اس بھٹو کے لیے رحم کی اپیلیں کی، بھٹو کے لیے دنیا بھر کے بہت بڑے قذافی، صدام اور یاسر عرفات، اور جو اس وقت کے شاہ فیصل تو تھے نہیں، وہ 74 میں اسی جرم میں مار دیے گئے تھے۔ تو وہ جس سربراہ مملکت تھے، ترکی کے تھے، ان سب نے بھٹو کے لیے اپیلیں کی، اور حتیٰ کیا فتح کی کہ انہیں ان کے ملک بھیج دیا جائے، لیکن بھٹو خود تیار نہیں تھے، ایسے ہی جیسے آج عمران خان جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھٹو صاحب کو جب اس کی پھانسی کا وقت ہوا، وہ آپ کے میں آگے بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتے چلوں کہ میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ولادت سے شہادت کے درمیان جو واقعات ہوئے، اس کو ایک خوبصورت، ویسے تو میں نے ان کے متعلق اور بھی بکس لکھی ہیں، لیکن یہ بک آپ خاص طور پہ نیٹ پہ جا کے www.matroobulaj.com پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا پیج ایک ایک باب، ایک پیج، آپ جب چاہے ٹائم ملے اس حساب سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نیٹ پہ دستیاب ہے، پاکستان کی بیسٹ سیلر بکس میں رہ چکی ہے، اور نام ہے اس کا صدیوں کا بیٹا۔ یہ پاکستان کی مقبول ترین بک ہے جو میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حیات پہ، ان کی زندگی پہ، ان کے تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کے یقیناً آپ کی تشنگی نہیں رہے گی۔ تو یہ جناب، اس کے بعد شہید بھٹو کے متعلق بے شمار کہانیاں اڑائی جانے لگیں کہ جب ان کو پھانسی دے دی گئی، جب ان کا قتل کر دیا گیا، تو پھر ان کے متعلق پھانسیاں کہ نہیں وہ تو ابھی زندہ ہیں، وہ تو ابھی یہ ہیں وہ، یعنی آپ یہ بتائیں کہ جس شخص کو جو اس کے خلاف کیس چلا تو دنیا میں پہلا شخص تھا جس کے لیے 9 بندوں نے خود کو آگ لگائی، پاکستان بھر کے 9 جیلوں نے خود پہ تیل چھڑک کے اپنے آپ کو آگ لگائی، خود سوزی کی اور شہادت پائی۔ یعنی انسانی تاریخ کا میں پچھلے 500، 800، 1000 سالہ تاریخ کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی
इंसानी मिसाल नहीं मिलती कि किसी इंसान के लिए किसी इंसान ने खुद सोजी की हो। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो वाहिद लीडर थे जिसके लिए लोगों ने खुद सोजी की। तो वो इन्हें डर था कि इसके ज़िंदा होते हुए 9 लोगों ने खुद सोजियाँ की हैं, तो उसके मरने के बाद या उसकी खबर को आम किया, तो यही वजह है कि उनका जनाजा जो है सिर्फ 5-7 लोगों ने मिल के पढ़ा। उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्चिंग ऐप पे दस्तियाब है। और फिर उनका जो है वो गुसल शुसल बिल्कुल करने की इजाज़त नहीं दी गई, फौज की निगरानी में दफनाया गया। और फिर भी बाद में मशहूर, क्योंकि मीडिया इस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, आज की तरह एक्टिव नहीं था, आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ एक रेडियो, दूसरा अखबार और तीसरा सरकारी टीवी, और रेडियो भी सरकारी। आपके पास कोई ज़राए जाने के लिए सिर्फ रात को 8 बजे बीबीसी लगती, बीबीसी भी सिर्फ वो खबरें दे सकती, कितने लोगों तक पहुंच होती है। रेडियो भी पूरे गांव में एक आध उधर उस वक्त हुआ करता था। तो वो जनाब उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की और फिर ये तासर फैलाने की कोशिश की सरकारी सतह पे कि भुट्टो जिंदा है। किसी ने कहा मैंने उसे सऊदीया में देखा है, किसी ने कहा मैं तो लिबिया घूम रहा था, मैंने लिबिया में देखा, ताकि लोगों के अंदर वो इश्तियाल ज़ियाउल हक के और रजीम के ख़िलाफ़ पैदा ना हो और लोग अपना इश्तियाल गुस्सा लेके बाहर ना निकल आएँ। ये डर था, ये खौफ था। लेकिन आज भी वही खेल खेला जा रहा है। शहीद भुट्टो की मिसाल क्यों दी? आज भी वही खेल खेला जा रहा है। आज भी पाकिस्तान का मीडिया खामोश है, दुनिया भर का मीडिया चीख रहा है, अफगानिस्तान का चलो वो दुश्मन है, इंडिया वो दुश्मन है। भाई सारे दुश्मन क्यों चीख रहे हैं? बंदा तो आप मार रहे हैं या पाकिस्तान का बंदा आप शहीद कर रहे हैं, तो दूसरे मीडिया क्यों चीख रहे हैं? इसलिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं धुआं तो निकलेगा। धुआं अगर वो ठीक है, अगर तो फिर उसको मिलने की इजाज़त क्यों नहीं, जबकि पाकिस्तान के आइन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको इजाज़त है, जेल कवानीन के मुताबिक उनको इजाज़त है। पिछले सालों से उनके केसों के फैसले हुए हैं, उनको अब उनके केस नहीं लगाए जा रहे, यानी इजाज़त नहीं है उनके केस लगाने की। अदालतों में उनका नंबर नहीं लग रहा, केस नहीं लग रहा, समाअत नहीं हो रही, हियरिंग नहीं हो रही। आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो फिर अभी महीने बाद से ज़्यादा हो गया उनकी बहनों से मुराद उनकी फैमिली की, फिर उनकी बीवी की जो उसी जेल में है, फिर उसके बाद उनके किसी वकील की, क्योंकि जिस बंदे के पे 200 FIR हैं और 200 FIR के सिलसिले में उसे अपने वकीलों से बात करनी है, सलाह मशवरे करने हैं, केसों को आगे लेके चलना है, समातें होनी है, हेयरिंग होनी है, सारा कुछ होना है, तो उनसे मिलने की किसी वकील को भी इजाज़त नहीं। आखिर क्या वजह है यार? ऐसा जुल्म तो यजीद भी नहीं, यजीद ने बहुत जुल्म में, पहले व्लॉग में भी मैंने कहा था, बहुत जुल्म किए, लेकिन ये जो सैयद बन के खुद सैयद ऐसा नहीं होता। सैयद सोना तो सखी होता है। और हाफिज साहब आप में दोनों खूबियां नहीं है माशाल्लाह। आप ना सोने हो ना सखी हो, ना दयानतदार हो ना वफादार हो, तो फिर सैयद कैसे हो? अगर आप जैसे सैयद होते हैं ना हाफिज साहब, तो फिर शिबर ने और यजीद ने जो किया था मुनासिब किया था शायद, क्योंकि आप जैसे सदात कहलवाते हैं उनके साथ यही होना चाहिए। लेकिन वो इमाम आली मकाम थे, वो हजूर के नवासे थे, हजूर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जिनको अपने कंधों पे सवार करके उनके लिए घोड़ा बन जाते थे, मतलब उसकी शक्ल में अपने नवासों को बैठा के खुद उनके लिए चला करते थे। उस शख्स की शान थी। लेकिन आप क्या हो? आप उसकी औलाद हो सकते हो? उस शख्स जो इमाम वक्त थे, आप उसकी औलाद हो सकते हो? मैं नहीं मानता। अगर ये सैयद है तो फिर मैं सदात को नहीं मानता।
یہ پتہ کرانا پڑے گا، سارا پاکستان مل کے ان کے DNA کے لیے پیسے جمع کراؤ اور ان کا پتہ کراؤ یہ سید ہیں کہ نہیں ہیں۔ سید اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ سید پاکستان میں ثانیہ 9 مئی، ثانیہ 25 مئی، ثانیہ 26 نومبر اور بے شمار سانحات کا اور مریض کے سانحات کا متحمل سید کی ذات نہیں ہو سکتی۔ سید یہ الزام لے کے قبر میں نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے نانا کو کیا منہ دکھائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا، وہ اپنے رب کے حضور کیسے پیش ہوگا، وہ ان 72 شہداء کو، کربلا کے شہداء کو، اہل بیت کو کیسے منہ دکھائے گا؟ تو یہ سید نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو ادھر جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں آپ سوچنے کا مقام ہے، اس کو سوچنا چاہیے، اور پاکستان کو اس وقت شدید ضرورت ہے اس بات پہ سوچنے کی کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے ساتھ، اس ملک کے اساس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ صرف اقتدار کے لیے، چند دن کے 5 سال کے اقتدار کے لیے کیا تم پاکستان کو پیرس، سوئٹزرلینڈ، جنیوا اور ٹورنٹو، نیو یارک بنا دو گے؟ یا پہلے تم سے پہلے جو جرنیل آئے تھے پاکستان کے 70 سالوں میں سے تقریباً جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ فوج کی حکمرانی رہی ہے، تو کبھی کسی جرنیل نے، کسی ڈکٹیٹر نے ایسا کیا؟ دیکھتے رہیے مطلوب لائچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔